السلام علیکم جی، انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ بہت بڑی خبر آئی ہے اور خبر آئی ہے پاکستان ایران ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ ایران نے جو پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی، پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا اور پاکستان کے سرحدی علاقے بلوچستان میں میزائل داغے، جس سے 2 معصوم بچے جو ہیں وہ زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 3 کے بارے میں اطلاعات تھی کہ وہ زخمی ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ پاکستان کی سرحدی حدود کی جو خلاف ورزی کی گئی، اس پر پاکستان کی جانب سے کافی سخت ری ایکشن آیا اور پوری قوم یہ تقاضا کر رہی تھی کہ پاکستان کو چاہیے کہ ایران کو ایک سخت ری ایکشن دے، شٹ اپ کال دے کہ ایران کی جانب سے یہ جو پاکستان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے اور واحد مسلم امہ کی ریاست ہے جو ایٹمی ریاست ہے، کسی اور دوسرے مسلم ملک کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ ایران بجائے اسرائیل کو جواب دینے کے، ہمیشہ ایران کے بارے میں ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ اسرائیل کے خلاف اس طرح اقدامات نہیں کرتا یا امریکہ کے خلاف صرف بیان بازی دیتا ہے، جب عملی اقدامات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ کچھ نہیں کرتا، جس طرح یہ حماس نے غزہ میں کیا۔ اور اس کے بعد توقع یہ کی جا رہی تھی کہ ایران اسرائیل کے خلاف کوئی سخت ایکشن لے گا، لیکن ایران نے صرف گفتار کا غازی بننے پر زور دیا اور وہ کردار کا غازی نہ بنا، تو اب وہ پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ایران ایک مسلم محسن کش ریاست کے طور پر میرے خیال میں سامنے آیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول بھی ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ کلبھوشن یادو کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا رہا ہے، تو اسے کہاں سے پکڑا گیا، اس کا پاسپورٹ کہاں سے تھا اور کس سرحد سے وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوتا تھا اور ایک پوری دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتا تھا، ایک پورا یہ نیٹ ورک تھا۔ تو اس وقت بھی ایران کو شٹ اپ کال دی گئی تھی۔ اب ایران نے جو ہے وہ انتہا کر دی ہے اور پاکستان کی جانب سے جو دفتر خارجہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے، بالکل وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کی ترجمانی ہے۔ پاکستان کے عوام اس کا تقاضا کر رہے تھے کہ ایران کو سخت کال دی جائے، اور اب جو ہے پاکستان نے تہران سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے اور ایران کے سفیر کو کہا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ ایران ہمیشہ سے ہی کچھ انڈیا نواز بھی رہا ہے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست ہونے کا ثبوت دیا ہے، لیکن جب بھی یہ دیکھا ہے ایران ہو، افغانستان ہو، ان کی جانب سے کسی نہ کسی طرح سے جو پاکستان دشمن ممالک عناصر ہیں، یہ ان کی پراکسیز کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اب ایران نے وہی اقدام کیا ہے اور پھر اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر ایک بڑی وکٹری ثابت کی گئی، بجائے شرمندہ ہونے کے۔ اگر آپ کو کسی نیٹ ورک کی اطلاع تھی تو آپ کو پاکستان کو بتانا چاہیے تھا۔ اگر پاکستان اس پر ایکشن نہ لیتا تو پھر کوئی آپ احتجاج کرواتے۔ سفارتی تعلقات کے حوالے سے یا سفارتی سطح پر آپ کو اس طرح کا اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے اور پاکستان کی جو آپ نے حدود کی خلاف ورزی کی ہے، تو پاکستان اتنی کمزور ریاست نہیں ہے۔ پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے۔ ایسی ہی آنکھیں وہ انڈیا نے دکھائی تھی ایک بار 27 فروری 2019 کو۔ تو پھر یہ جو چائے کا کپ ہے نا، ابھی نندن نے کہا تھا کہ ٹی واز فنٹیسٹک، تو ایران کو بھی یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پاکستان ہر قسم کا اپنے پاس حق رکھتا ہے ریٹیلیٹ کرنے کا، جواب دینے کا، لیکن پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ مشرق وسطیٰ میں مزید اس طرح کے حالات خراب ہوں، اس لیے ہمیشہ سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا رہا ہے۔ اور ایران کو بھی یہ سن لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں مسلکی بنیادوں پر جتنی مرضی تفریق ہو، یہاں پر نظریے کی حوالے سے جتنی مرضی باتیں ہوں، یہاں پر اختلافات جتنے مرضی ہوں، لیکن جب پاکستان کی سالمیت کی بات آتی ہے تو سارے اختلافات بلا کر پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد ہو جاتی ہے، وہ مسلکی اپنے نظریوں کو بھول جاتی ہے۔ اور ایران کو بھی کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے۔ انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کی ایئر فورس کر چکی ہے، جو انڈیا کو جواب دے چکی ہے، وہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، آپ کو یہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اور آپ نے جو سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے، اس کے جواب کے لیے بھی ایران کو اب تیار رہنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان بھی متنبہ کرتے رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ زمانی جمع پونجی نہیں کریں گے، ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور جواب دیں گے۔ تو اب تو پاکستان میں ایک نگران سیٹ اپ ہے
اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنی کمزور نہیں ہے، جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ اتنے کمزور نہیں ہیں، اور پوری قوم ان کے شانہ بہ شانہ سیسا پہ لائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ اور یہاں پر جو یہ کہا جاتا ہے جی کہ شاید پتہ نہیں سعودی عرب دیگر یہ وہ ایسی مسئلہ کی بات نہیں ہے۔ جہاں پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی ہوگی، پاکستان حق رکھتا ہے جواب دینے کا، اور ایران آپ کو چاہیے کہ آپ اسرائیل کو جواب دیں، امریکہ کو جواب دیں۔ کوئی آپ کے مسئلے مسائل بھی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کے ثبوت تھے تو آپ کو پاکستان کو بتانا چاہیے تھا۔ اور پوری مسلم امہ یہ دیکھ رہی تھی کہ آپ اسرائیل کو یا امریکہ کا جواب دے دیں، وہاں صرف آپ نے زبانی جمع خرچ کیا ہے، وہاں پر صرف آپ نے بیانات دیے ہیں، کوئی عملی اقدامات تو نہیں کیا۔ اب آپ نے وہ اپنی ہزیمت مٹانے کے لیے اس طرح کا اقدام کیا ہے، اور شاید کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس پراکسی میں داخل ہو جائے۔ تو پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، اور ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کرے گا۔ دوستو، اس حوالے سے جو اپڈیٹ آتی رہیں گی پاک ایران تعلقات کے حوالے سے، وہ ہم آپ تک شیئر کرتے رہیں گے، لیکن ایران کو بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ انڈیا کا انجام نہ بھولے، وہ نہ ہو کہ آپ کے کسی کو یہ کہنا پڑ جائے کہ پاکستان کی چائے کا ذائقہ بہت مزیدار ہے۔ اللہ حافظ۔